اس قدر حسین شخصیت کی مالک, حسین چہرے کی مالک, حسین دل اور دماغ کی مالک, آپ سب کی بھرپور تالیوں میں میں دعوت دیتی ہوں زیبا بختیار صاحبہ کو. وعلیکم السلام, خوش آمدید. آئیے. ویسے ایسی دادوں ہوں تو کس کا جینا چاہے. دادیوں کا اتنا ہی خوبصورت ہونا چاہیے آپ کو, اور اتنا مینٹین. یہ نیا ٹرینڈ ہے, اب سے پاکستان کی دادی ایسی ہوا کریں گی. بلال بھائی, زیبا آپا سے تو یقیناً بہت دنیا میں نہیں واقف آپ سے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جو فنکار ہوتے ہیں زیبا, ان کا ایک بڑا پروجیکشن اور امیج ہوتا ہے, لیکن اپنی زندگی کی تلخیاں جو ہیں وہ کبھی لوگوں کے آگے نہیں لاتے. لانے بھی نہیں چاہیے. لانی بھی نہیں چاہیے. زندگی کے ان ابھاروں کو آپ زندگی میں کیسے ہینڈل کرتے ہیں کہ ایک چہرہ ہے جو کہ ساری دنیا دیکھتی ہے, ایک چہرہ ہے جو کہ میں اور میرے خدا کے سوا کوئی نہیں جانتا. بلال بھائی, یہ دنیا ہے, نہ جنت ہے نہ دوزخ ہے. یہ ایک امتحان ہے, ایک آزمائش ہے, اور یہ ساری وہ آزمائشیں ہیں کہ جو ہمیں اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کے لیے ہماری مدد کرتے ہیں, ہمیں کچھ نہ کچھ سکھاتے ہیں. اور جہاں تک میڈیا کا سیلیبریٹی ہونے کا یہ تعلق ہے, اس میں وہ بہت بڑی ذمہ داری ہے, کیونکہ لوگ ہمیں دیکھ کے ہم سے امیدیں رکھتے ہیں. بالکل. اور ہمیں اس شخصیت کو, اس کیریکٹر کو ان کے سامنے ویسے ہی رکھنا ہے, کیونکہ اگر انہوں نے اتنا کچھ کیا ہے, ہمیں اس جگہ پہ ڈالا ہے, اللہ نے اتنی بڑی ذمہ داری دی ہے, تو ہم ان کے دل کو نہیں دکھا سکتے. جتنے بھی پروفیشنل کام کیے, آپ کو سب سے زیادہ آسان یا سب سے زیادہ مشکل کام کیا لگا کرنا؟ ڈائریکشن, ایکٹنگ, پروڈکشن. آسان تو کچھ نہیں ہوتا, آسان کچھ سوائے مرنے کے اس ملک میں, وہ تو کوئی بھی مار کے چلا جاتا ہے. ہاں وہ کوئی کہہ رہے نا اس ملک میں مرنے کے سوا کوئی کچھ بھی مشکل آسان کام نہیں ہے. آسان تو نہیں ہے, مطلب کوئی بھی کام اگر آپ اچھی طرح سے کرنا چاہیں تو وہ آسان تو نہیں ہوتا. بحیثیت فیمیل, آپ کو لگا کہ کوئی ایسی ہمارے ہاں جینڈر ڈسکرمنیشن ہے کہ پروفیشن میں آگے بڑھنے سے ہمیں روکتی ہے یا؟ بالکل ہے, پوری دنیا میں ہے, تو یہاں پہ کیوں نہیں ہوگی. بلکہ یہاں پہ یہ ہے کہ سب سے پہلے بات یہ ہے کہ اگلے کو مطلب ٹو بی ٹیکن سیریسلی, کہ وہ آپ واقعی سب مان لے کہ ایک اس کے لیے زیادہ محنت کرنی ہے, بہت محنت کرنی پڑتی ہے. اور تب بھی وہ ہوتا ہے کہ اچھا یہ پتہ نہیں کہاں سے سبق سیکھ کر آئی ہے, پتہ نہیں کیا کر رہی ہے. واقعی مطلب سادی اب بھی اس دن یقیناً ایک عورت ہونے کے ناطے جتنی پرابلمز ہمیں سامنا کرنا پڑتا ہے, آپ یقین مانیں بلال بھائی کہ آپ کتنا ہی اچھا کر رہے ہو ایز اے ڈائریکٹر یا ایز اے پروڈیوسر, ان دی اینڈ جو آپ کو ایک لیبل ملتا ہے تو عورت ہی نا, کتنا کر لے گی, ہے تو عورت. ارے آپ کے برابر آ کے کھڑی ہے, آپ کے ہی ٹائم پہ اس کا بھی ڈرامہ آن ایئر ہو رہا ہے, اس کا بھی ڈرامہ آن ایئر ہو رہا ہے. اس کا نا بالکل برعکس زیبا تجربہ ہے. ہمارے دفتر میں لاہور میں بچیاں ہیں جو کہ ایسوسیٹ ہیں, پروڈیوسرز ہیں. مثال کے طور پہ ارشیا ایک ہماری بچی ہے جو کہ راؤ شاہد کے ساتھ کام, ایک تو راؤ شاہد کے ساتھ ہمارے کام کرنا ہی ایک جنت کی دلیل ہے, اوپر سے وہ خاتون کا ہونا. لیکن وہاں پہ یقین کیجئے کہ سارے لوگ آدمیوں سے زیادہ عورت سے ٹرسٹ کرتے ہیں. لیکن میں اس کا دیا ہوا ذمہ داری جو ہے نا وہ پکی یقیناً پوری ہوگی, جو باقیوں کو دیا اس کو فالو اپ کرنا پڑے گا. نہیں بلال بھائی, اس میں میں آپ کو بتاؤں پورا سہرا سما کو جاتا ہے, سما کی مینجمنٹ کو جاتا ہے, کیونکہ میں بھی جب اس ادارے سے جڑی اور تب مجھے اس چیز کا آئیڈیا ہوا کہ یہ ادارہ عورت کو عزت دینا بھی جانتا ہے اور اپنی عزت کروانا بھی جانتا ہے. یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے کہ آپ اپنی عزت خود کروائیں. اب یقین مانیں اس لیے کہ میں اب اس کا حصہ ہوں, اب میں اس کا حصہ بن کے میں نے دیکھا, اور یہاں میرے آنے والے مہمان بھی اس چیز کی تائید کرتے ہیں کہ واقعی آپ جب اس ادارے سے جڑے تو یہاں عورت کو ایک الگ نظریے سے دیکھا جاتا ہے کہ یہ بالکل ہماری طرح ہی محنت کر رہی ہوتی ہے, اور اس محنت کا صلہ بھی ہمیں اسی طرح ملتا ہے. سب سے بڑی زیبا لائف میں اچیومنٹ کس چیز کو مانتی ہیں؟ لائف میں اچیومنٹ خیال میں میرے بیٹے کا ہونا اور اسے میرے پاس ہونا, اور اس کا ایک, خیر وہ میری اچیومنٹ بھی نہیں ہے, وہ اللہ کا کرم ہے, لیکن اپنے بیٹے کو ہی سمجھتی ہے. یہ عاجزی آپ میں ہمیشہ سے تھی یا عمر نے سکھا دی؟ بڑی عاجزانہ بات کی آپ نے ماشاءاللہ. نہیں, عاجزی کی بات ہی نہیں ہے نا, تکبر کا حق صرف اللہ کو ہے, اور یہ کفر ہے جب انسانوں میں نظر آتا ہے, بلکہ ہونا ہی نہیں چاہیے. اچھا, اس سے بھی تعلق ہے آپ کا, اگر میں صحیح کہہ رہا ہوں, جو فلمیں آتی ہیں پھر وہ سینسر ہوتی ہیں, پھر لوگوں کو دیکھنے کا موقع ملتا ہے, ہمارے پاس کون سے کرائٹیریاز ہیں جو کہ ہم سوچتے ہیں کہ یہ وہ فلم ہے جو کہ
عوام کو نہیں دیکھنی چاہیے؟ دیکھیے عوام کو نہیں دیکھنی چاہیے تو ایسی کوئی چیز نہیں، کیونکہ ہماری عوام بہت ذہین ہے. یہ ضرور ہے کہ کچھ فلموں میں بہت زیادہ مار دھار خون خرابہ جو ہو تو وہ ایک عمر کے بچے کو نہیں دیکھنا چاہیے، کیونکہ ذہن پہ برا اثر پڑتا ہے. بلکہ میں ذاتی طور پہ سمجھتی ہوں کہ جو کھلونے میں بھی بندوق دے دیتے ہیں بچے کو، یہ صحیح لیکن بات زیبا ٹام اینڈ جیری سے زیادہ وائلنٹ کارٹون اس دنیا میں پیدا ہی نہیں ہوا، وہ تو ہم بچپن سے 20 سال سے دیکھتے آ رہے ہیں. اب ہم کیا کریں، کیونکہ ہمارا میڈیا ہی ہمارے ذہنوں کو خراب کر رہا ہے. لیکن ہم جہاں تک ہماری پہنچ ہے وہاں تک کوشش کرتے ہیں، لیکن وہ یہ بین نہیں ہوتا، ریٹنگ ہوتی ہے. اس کے بعد اکثر یہ ہوتا ہے کہ ہم کئی چیزیں پاس کرتے ہیں، پھر وہ فیڈرل سے آتا ہے کہ نہیں جی اس میں ہمارے، کیونکہ یا تو وہ اینٹی نیشنل ملک کے کوئی خلاف چیز ہو، یا مذہب کے کوئی خلاف چیز ہو، یا کوئی دوست ملک کے خلاف کوئی چیز ہو، ایسی کوئی چیزیں ہوتی ہیں. ورنہ نہیں، ورنہ ہر چیز جو ہے وہ قابل قبول ہے. وہ پھر ریٹنگ ہو جاتی ہے کہ وہ اوور 15 ہوتی ہے یا اوور 18 ہوتی ہے. صحیح. ابھی پچھلے دنوں میں یہ بھی اختلاف چلا کہ کچھ چیزیں جو ہے وہ سینسر بورڈ نے جو ہے وہ تو پاس کر دی، لیکن بعد میں ان کو واپس لینا پڑا. ان کی کیا وجوہات؟ وہ بڑی عجیب سی جو مجھے پتہ چلی وہ بات ہے کہ ایک چیز پاس ہو گئی ہے، اب بلکہ وہ سینماز میں لگی رہی ایک ہفتہ مووی اور اس کے بعد اس کو اتارا گیا. بلکہ حیرت کی بات یہ ہے سادی کہ ایک سٹڈی ہوئی ہے ساؤتھ ایشیا میں، بلکہ پوری دنیا میں ہی، کہ آڈینس کو جب کسی پولیٹیشین کو بے عزت کر کے ان کے ساتھ برا ہو تو ان کو بہت خوش ہوتی ہے. آڈینس اس چیز کو بہت انجوائے کرتی ہے، کیونکہ آڈینس بھی اپنی اپنی پولیٹیکل ویوز ہوتی ہے. اور یہ نارملی آپ دیکھتے ہیں ملکوں میں ہر قسم کی فلم بنتی ہے، ہالی ووڈ سے بھی بنتی ہے، بالی ووڈ سے بھی بنتی ہے. یہ عجیب بات ہے کہ ایک پولیٹیشین کے بارے میں، اور وہ بھی نام نہیں لیا، ایک عہدے کا نام لیا کہ بھئی انہوں نے ایسے کیا، اور باقی تو سب جانتے ہیں کہ کیا باتیں ہیں کیا نہیں ہے. یعنی کہ یہاں پہ اگر میں یہ بات کو یوں کہوں کہ یہاں پہ نہ نیشنل انٹرسٹ ہرٹ ہوا، نہ انٹرنیشنل ہرٹ ہوا، کچھ نہیں ہرٹ ہوا. ایک سیاسی ذہن کا، اس کا اپنا ذاتی دل جو ہے وہ ہرٹ ہوا، اور اس نے کہا کہ آج سے پاکستان کی 20 کروڑ عوام یہ چیز، یہ تفریح نہیں دیکھے گی. نہیں، بات یہ ہے کہ ان کے بارے میں بہت سی چیزیں مشہور ہیں اور وہ ان کو سچ بھی بہت لوگ مانتے ہیں. تو اس کے بجائے کہ آپ ایک فلم اتار کے اس شک کو یقین میں بدل دیں لوگوں کے کہ اچھا بھئی تو کچھ ہوگا ہی جو ہٹایا ہے، چلنے دیں. اچھا ویسے ایک میں بات ایک جملہ صرف کہتا ہوں کہ جتنا زیادہ ہم کانشیس ہیں نا اپنے ایکسٹریمسٹ ہونے سے، میرے خیال میں انتہائی غلط ہے. کیونکہ میں اپنے 20 سالہ تجربے میں دیکھوں نا غزیبہ، تو یقین کیجئے مولوی اور مفتی علماء کرام جو ہے جتنی ہم سے بیٹ لیتے ہیں نا، انٹلیکچوئل بیٹ لیتے ہیں اور پھر واپس جواب دیتے ہیں اور پھر کھانا بھی اکٹھے بیٹھ کے کھاتے ہیں، مجھے لگتا ہے کہ ہم نے ایک بالکل غلط پرسیپشن بنایا ہے. اگر ایک سیاستدان ایک فلم نہیں لے سکتا تو ووٹ کیسے لے سکتا ہے وہ ہمارا؟ وہ لیتا تھوڑی ہے ووٹ، آج کل خریدتا ہے. میرا خیال ہے کہ اب ذرا میں اپنی آڈینس کی طرف کے جو سوالات ہیں وہ لے کر آتی ہوں کہ آڈینس ہماری جاننا چاہتی ہے کہ زیبا بختیار کا رمضان کیسا ہوتا ہے اور اب پوتے کے بعد کیسا ہوتا ہے. زیبا مطلب پوتا بہت چھوٹا ہے تو اس کا رمضان سے صرف یہ تعلق ہے کہ تاری اس کو بڑا مزہ آتا ہے کہ سب بیٹھے ہوئے، ورنہ میرا رمضان بڑا سیدھا سادہ سا ہوتا ہے کہ بھئی مطلب رمضان میرے خیال میں سب کا ویسے ہی ہوتا ہے. سحری ہوتی ہے، افطار ہوتی ہے. کس طرح کی ٹیبل سجی ہوتی ہے؟ مجھے یہ تو پتہ ہے کہ آپ بہت کانشیس ہیں، آپ بہت زیادہ آئلی تلی ہوئی چیزیں نہیں کھاتی. پسند بہت ہے لیکن کھاتی نہیں، کم ہی کھاتی ہوں. آپ کو میں بتاؤں کہ یہ خاتون انہوں نے میرے ساتھ، میں ان کے ساتھ ریکارڈنگ پہ گئی. ناظرین آپ سنیے گا، ہم لوگ ملائیشیا میں ریکارڈنگ کر رہے تھے اور یہ ہماری ڈائریکٹر صاحبہ ہمارے ساتھ. اچھا اب وہ ایک ایسی جگہ وہاں، اس میں ہندو لڑکی کا کردار ادا کری تھی. مندر کی مجھے سیڑھیاں چڑھنی ہیں، میں نے کہا یہ 300 سیڑھیاں یہ آپ نے ساری مجھے چڑھوائی نہیں ہے کیونکہ اوپر جا کے شوٹنگ. اتنی دیر میں نے یہ بات کری ہے، خاتون اوپر چاہ چکی ہیں ماشاءاللہ. تو میں حیران، میں نے کہا مجھ سے اتنی سینئر اداکارہ، سینئر میری ڈائریکٹر، ان میں اتنی انرجی ہے. میں نے اپنے آپ کو 5 منٹ تک اپنے شکل کو یوں دیکھا اور پھر میں نے اسی، اور کیونکہ وہ ہم بندر تھے، میرا ڈر اور خوف یہ نہیں تھا، وہ بندر تھا اور میرے ہاتھ میں ایک ٹرے تھی جو لے کے جانا. اور میں کہہ رہی ہوں آپا یہ بندر مجھے اچھل کے آئے گا تو نہیں، مجھ سے ایکسپریشن نہیں رکھا جا رہا آپا. اور اب یقین بندر پکڑے وہ پورے وقت یہ ہوا بندر پکڑے. اور لیکن وہ ہم نے بندر بھی یہ سوچ رہا ہوگا کہ مجھے اس انسان سے خطرہ تو نہیں ہے کہیں. آپ کی لائف پر جیسے
اور میں اپنے آڈینس کو بتاؤں میری لائف کا یہ سب سے انٹرسٹنگ واقعہ اور میں کبھی بھول ہی نہیں سکتی اس واقعے کو. آپ کی لائف میں ایسا کوئی ایسا واقعہ گزرا جب میرا بندر پکڑنے والا؟ نہیں جو بندروں والے مجھے یاد آیا جب میں ہنا کری تو ایک سین تھا جو میرے خیال میں فلم میں سے اس کا 5% بچا ہوگا. اچھا. لیکن وہ 2 دن تک شوٹ ہوا اور وہ ایک پورشن ہے جہاں پہ اینڈ کے قریب ہم غاروں میں سے گزر رہے ہیں پاکستان اور انڈیا کے درمیان کے, اور وہ غار تو خیر اسٹوڈیو میں لگے ہوئے تھے, اس میں انہوں نے سانپ بھرے ہوئے تھے. خیر وہ فلمی سانپ جو اندر سے کٹے ہوئے ہوتے اور ان کو چاہیے تھی چمگادڑیں. اب چمگادڑیں تو آپ کو نہیں ملتی فلمی, تو انہوں نے کیا کیا کہ وہ چھوٹی والی مرغیاں لے کے ان پہ کالا رنگ ڈال دیا. اچھا اب میں بھی نئی تھی اس کام میں, مجھے بھی اتنا تجربہ نہیں تھا. اب وہ مرغیاں انہوں نے بھری ٹوکرے میں, انہوں نے کہا کہ وہ مڈ شاٹ ہے, ہم کیمرہ کے پیچھے سے مرغیاں پھینکیں گی, آپ نے بچنا ہے. وہ ایک دم سے کوئی 50 مرغیاں آپ پہ, وہ بھی کالے رنگ کی, اور وہ قدرتی بھی کالے نہیں تھے, ان پہ پتہ نہیں کوئی کچا رنگ ڈالا ہوا تھا. تو وہ مرغیاں پھینکی اور میں ان مرغیوں سے بچوں, میں کیا مطلب کیا کرتی سوچے, اور آپ نے یہ کنسیو بھی کرنے کی یہ چمگادڑ ہے. آگے سونے کا امتحان کتنا بڑا کہ یہ جو کالے رنگ کی پینٹ ہوئی مرغیاں ان کو کنسیو کرے کہ یہ چمگادڑ, اور آپ نے ایسے 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 نہیں, وہ تو کرنا ہی ہے نا, کیونکہ وہ اتنے سارے پر جب آ رہے ہیں تو پھر آپ نے ایسے ایسے تو کرنا ہی ہے. یہ آج کا سب سے باقی یہ بہت انٹرسٹنگ واقعہ ہے. وہ میرے خدا, ان کا تو پتہ نہیں ہے, تو میرے خیال بہت دفعہ ہنس چکی ہوں, کیونکہ مجھے اس پہ بہت ہنسی آئی. مجھے سوچ کے ہنسی آ رہی, کیونکہ جب ہم ریکارڈنگ کر رہے ہوتے ہیں تو مجھے آئیڈیا ہوتا ہے کہ کس طرح کی چیزیں سامنے آتی ہیں. میں کوئی اس کی 10 ری ٹیکیں کرائی, کیونکہ وہ مطلب مرغیاں آتی تھی, میں چیخ مار کے نیچے ہوتا, مطلب آپ کیا کریں. مرغی ویسی کوئی ایسی چیز نہیں ہوتی جس سے آپ کوئی اتنا کلوز انکاؤنٹر رکھنا چاہیں. وہ بلیاں ہوتی تو چلو بندہ لے کر پیار کر لیتا ہے. نہیں, لیکن جب آپ سب پھینکی جا رہی ہیں تو وہ صحیح. اگر آپ اجازت دیں تو یہ بات پوچھوں آپ سے, ایز اے سنگل پیرنٹ, بیٹے کو آپ نے تربیت دی, پالا ماشاء اللہ تعالیٰ, ایز اے سنگل پیرنٹ آپ کو ڈیفیکلٹی محسوس ہوئی ایک بچہ جس کو کہ آپ چاہتی تھی کہ یہ اس طرح کا مرد بن کے اس معاشرے میں سامنے پیش کروں؟ دیکھیے, کوئی کسی کو مطلب ہم کوشش کر سکتے ہیں, دا تھنگ از کہ لیڈ بائی ایگزامپل, بٹ آپ کسی کو کچھ بنا نہیں سکتے. بے شک وہ خود بن سکتا ہے. لیکن ایک سنگل پیرنٹ ہو کے آپ جو بھی کوشش کر لیں, جس طرح بھی آپ مطلب کوشش کرتے ہیں کہ ماں بھی بنے باپ بھی بنے, آپ میں پھر بھی وہ کمی رہتی ہے کہ مجھے پتا تھا کہ میں اپنے بچے کو باپ کہیں سے نہیں دے سکتی لا کے, کیونکہ یہ بڑا فضول کانسیپٹ ہے کہ جی دوسری شادی کر لو ابا آ جائے گا. کوئی ایسا نہیں ہوتا کہ دوسری شادی کر لو اماں آ جائے گی ابا آ جائے گا, ایسا کچھ نہیں ہوتا. ستیلا ہوتا ہے. اور نہ میں باپ دے سکتی تھی, نہ میں بہن بھائی دے سکتی تھی, تو وہ ہمیشہ ایک حسرت تھی. بٹ ادروائز میں نے میں یہی کہہ سکتی ہوں کہ آئی ٹرائیڈ مائی بیسٹ, اور اللہ کا بڑا کرم. یہ بچے میں بیٹے میں حسرت رہی یا آپ میں؟ میرے خیال میں دونوں میں رہی. دونوں میں رہی. اذان کی طرف سے یہ کبھی اس نے کبھی ایسا, جب 2005 میں ارتھکویک آیا تھا تو میں نے کہا کہ ایک بچہ اڈاپٹ کر لیں. نے کہا ہاں نہیں مجھے چھوٹی بہن چاہیے. میں نے کہا میں کام بھی کر رہی ہوں, میں بیٹی کہاں. پھر وہ بحث چلتی تھی, روز صبح سے شام تک یہ بحث چل رہی تھی. میں نے کہا میں بیٹا اڈاپٹ کرتی ہوں, آسانی ہوگی تمہارے ساتھ. نہیں, وہ میرے ٹوائز لے گا, اب مجھے چھوٹی بہن چاہیے, وہ میرے ٹوائز تو نہیں لے گی. تو خیر پھر آخر میں وہ ہماری بحثوں کے بیچ میں وہ بات ہی ختم ہو گئی. شاید اس لیے اس کو اتنا شوق تھا کہ اس کے اپنے بچے اتنی جلدی ہو گئے. ہاں دیکھیں زیبا, وہ بیٹا اذان ویسا ہی بنا جیسا آپ نے سوچا تھا کہ یہ میرا بیٹا جو ہے یہ ایسا ہو؟ اگر میں بالکل سچ دل سے بولوں تو اس سے کئی اچھا ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور ماں کے دل سے یہ سیٹسفیکشن ماں کے اندر ہو تو میں کہتی ہوں وہ بچہ ویسے ہی جنتی ہو جاتا ہے. نہیں, وہ بچہ بہت ہی اچھا بچہ ہے. بلکہ اکثر مجھے کیوں سمجھانا پڑتا ہے آپ کو بار بار. اور ویسے تو یہ ہم بھی چلتے پھرتے اپنی ماں کو کہہ دیتے کہ امی آپ کو پتہ نہیں آپ چھوڑ دیں, لیکن یہ آپ نے اتنا مزے کا, ہم تو ویسے ہی اماں کو جھڑک دیتے تھے, لیکن یہ اتنی خوبصورت بات کی کہ وہ اذان کہہ دیتا ہے کبھی کبھی, اماں مجھے کیوں آپ کو بار بار سمجھانا پڑتا ہے. ناظرین یہ لیتے ہیں چھوٹا سا بریک کے بعد واپس آتے ہیں, اپنی گفتگو جاری رکھیں.